سوال کیا تھا کہ صدقۃ الفطر کن کن کو دے سکتے ہیں؟ تو صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو یا دیگر اخراجات ہو، وہاں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں تو اور کہاں کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، ان کے متعلق فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور دو اپنے مالوں کو اللہ جل شانہ کی محبت کے اندر، یعنی جو مال خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی تو خرچ کرے گا، اس لیے اللہ کا حکم ہے اس سے خرچ کرنا ہے۔ ذوی القربى فرمایا کہ رشتہ داروں کو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو خرچ کریں۔ آپ نے صدقۃ الفطر خرچ کرنا ہے، لہٰذا صدقۃ الفطر میں جو ہے اپنے رشتہ دار جو غریب ہے، حدیث میں آتا ہے ان کا دورہ اجر ہے، ایک رشتہ داری کی حقوق ادا کرنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا فطرانہ زکوٰۃ اور دیگر چیزیں جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے فرمایا والیتامى، وہ یتیم جو غریب ہیں ان پہ خرچ کرنا ہے۔ ایک وہ یتیم ہے تو یتیم، مگر وہ خود صاحب نصاب ہے، ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دینا چاہیے، مگر وہ غریب ہیں، یتیم بھی ہیں، تو پھر آپ ان پہ خرچ کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے والمساکین، وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو کماتے تو ہیں مگر کمانے کے لحاظ سے ان کے پاس پیسہ آمدن کم ہے اور خرچ زیادہ ہے، تو یہ مسکین ہے۔ اور اس طریقے سے یا ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، یا اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کی آمدنی کے کوئی اسباب نہیں ہے اور غریب ہیں، ایسے لوگوں کو بھی فطرانہ ادا کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے وابن السبیل، یعنی وہ جو مسافر ہیں، اپنے گھروں سے دور ہے، مسافر ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو ان میں سے خرچ کرتے ہو۔ اور اس میں بہترین خرچ جو ہے وہ مدارس کے طلبہ ہیں، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور دین کے لیے نکلتے ہیں، اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، اللہ کا علم سیکھتے ہیں اور اللہ کی محبت کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی حدیث میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر کس بات کا؟ ایک تو یہ ہے آپ کا فطرانہ آپ کا ادا ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طالب علم کے ساتھ تعاون کر لیا، آپ کے محنت سے، آپ کے فطرانے سے وہ عالم بنے، حافظ بنے اور اس طریقے سے وہ مفتی بنے۔ جب تک وہ دین کا کام کرتے رہیں گے آپ کو مکمل اجر ملتا رہے گا۔ یعنی اگر وہ عالم بن گیا، پڑھاتے رہے گا، ان کی شاگرد بنیں گے، ان کی شاگرد بنیں گے، سلسلہ چلتے رہے گا۔ حافظ بن گیا، وہ استاد بنے گا، پھر پڑھاتا رہے گا، ان کی شاگرد، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مفتی بن گیا، یا اس نے کوئی زیادہ ماشاءاللہ ہمت والا تھا، مدرسہ کھول دیا اور وہ دیگر کام اس نے شروع کر دیا، تو ان تمام کاموں کے اندر آپ کو مکمل اجر ملے گا۔ دوسرا، آپ نے دین کے ساتھ تعاون کیا، دین پلانے کے اندر آپ کا پیسہ استعمال ہوا، یعنی جو پیسہ آپ نے استعمال کرنا تھا وہ دین کے کاموں میں لگ گیا اور اللہ کے دین کے پلانے کے اندر آپ کا فطرانہ لگ گیا، تو یہ بھی اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ یہ بھی دوہرا اجر ہے۔ اس طریقے سے وسائلین، اور وہ لوگ جو مجبور ہے، سوال کر دیں، ایک تو بیکاری ہے، مستقل ان کی عادت ہے، یہ ان کا پیشہ، یہ ان کو دینا جائز نہیں۔ ان کے علاوہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، بوقت ضرورت اس نے آ کے آپ سے سوال کر دیا کہ میں مجبور ہوں، آپ ان کو اپنے فطرانے دے سکتے ہیں، دیگر مال بھی اللہ کے لیے خرچ کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا ان مالوں کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے اور پھر رقاب، گردن کے چھڑانے میں، یعنی اس نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے میں غلاموں کا سلسلہ تھا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، اس کے اندر بھی وہ اجر و ثواب ہے۔ اب ان تمام لوگوں کو جو خود صاحب نصاب نہیں ہے ان کو آپ اپنے فطرانہ دے سکتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نہیں دے سکتے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنا فطرانہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنا فطرانہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والد ہیں یا والدہ ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسی ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں، ان کو آپ اپنا فطرانہ نہیں دے سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جن سے آپ پیدا ہیں، یعنی والدین ہیں، والد ہیں اور والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے،
ان کا فطرانہ بھی اپنا فطرانہ ان کو نہیں دے سکتے ہو۔ اس میں بعض لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ساس کو فطرانہ دے دیتا ہے اپنے گھر والوں کا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا فطرانہ تو ادا ہو گیا، آپ نے اپنے ساس کو دیے، لیکن آپ کی بیوی کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس کی والدہ ہے۔ آپ کے بچوں کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی وہ نانی ہے۔ تو لہٰذا ساس کو دینا آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کے بچوں کا اور آپ کے جو ہے گھر والی کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے کس نے کیا کیا کہ گھر والی نے کیا کیا، اپنے فطرانہ جو ہے اپنے سسر کو دے دیا، پورے گھر والوں کو وہ غریب تھے، یا اپنے ساس کو دے دیے، تو اس میں بہو کا تو ادا ہو جائے گا، لیکن ان کے بچوں کا، ان کا شوہر کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فطرانہ کو ہم وہاں ادا کریں جہاں اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔